حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں جو باہم متعارف ہوتی ہیں، وہ دنیا میں باہم محبت سے رہتی ہیں، اور جن میں اجنبیت تھی ان میں اختلاف رہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5003۔ اور امام مسلم نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5004۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، بے شک میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں، بے شک اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہذا تم اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، بے شک میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے بغض رکھو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے بغض رکھو۔ فرمایا، وہ اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5005۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ روز قیامت فرمائے گا، میری عظمت و تعظیم کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5006۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کے انتظار میں تھا۔ جب وہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں اس بستی میں اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کا تم بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کرتے ہو ویسے ہی اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5007۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ صحبت یا علم و عمل کے لحاظ سے ان سے ملا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5008۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میری تیاری صرف یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس بات سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5009۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ کستوری والا یا تو وہ تمہیں عطیہ دے دے گا یا تم خود اس سے خرید لو گے یا پھر تم اس سے اچھی خوشبو پالو گے، جبکہ بھٹی دھونکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے گندی بو پاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5010۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر باہم محبت کرتے ہیں، میری خاطر باہم ملاقاتیں کرتے ہیں اور میری خاطر ہی ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت واجب ہو گئی۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری جلالت و عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہیں، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5011۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ شہداء، لیکن روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے مقام و مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو آپس میں نہ تو کسی رشتے ناطے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں نہ کسی مالی شراکت کی بنا پر، بلکہ وہ محض اللہ کے حکم اور قرآنی اتباع میں باہم محبت کرتے اور لین دین کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جب دیگر لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور جب دیگر لوگ غم کا شکار ہوں گے تو وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5012۔ اور انہوں نے اسے ابو مالک کے سند سے کچھ زوائد کے ساتھ مصابیح کے الفاظ سے شرح سنہ میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح شعب الایمان میں بھی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5013۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو وہ اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5016۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم صرف کسی مومن شخص کی ہم نشینی اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف متقی شخص ہی کھائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5018۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5019۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے رب عز و جل کی تکریم کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5022۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5023۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد تر کے تعلقات کرے، دونوں ملتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتا ہے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5027۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تم کسی کے عیب مت تلاش کرو اور نہ جاسوسی کرو، قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت دو اور نہ باہم حسد کرو، بغض مت رکھو اور نہ قطع تعلقی کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے اور حسد کی بنا پر باہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5028۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، شرک سے بیزار ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے، البتہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اپنے بھائی کے ساتھ رنجش و عداوت ہو، کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ وہ صلح کر لیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5029۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے 7 دنوں میں لوگوں کے اعمال 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے روز پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندہ مومن کو بخش دیا جاتا ہے، البتہ اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اپنے بھائی کے ساتھ رنجش و عداوت ہو، کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ عداوت سے رجوع کر لیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5030۔ حضرت ام کلثوم بن عقبہ بن ابی مقیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا شخص جھوٹا نہیں، وہ دونوں سے خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور دونوں کو خیر و بھلائی کی بات پہنچاتا ہے۔ امام مسلم نے یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 امور کے علاوہ کسی معاملے میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا، لڑائی یعنی جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور میاں بیوی کے باہم گفتگو کرنے میں۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 5031۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شیطان مایوس ہو چکا باب الوسوسہ میں ذکر کی گئی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5032۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے، آدمی کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، لڑائی میں جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد تر کے تعلق کرے، جب وہ اس سے ملاقات کرے تو 3 مرتبہ اسے سلام کرے، ہر مرتبہ وہ اسے سلام کا جواب نہ دے تو یہ سلام کرنے والا اس ترک ملاقات کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5034۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد تر کے تعلق کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زائد تعلق توڑے رکھا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5035۔ حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے بھائی سے سال بھر ترک ملاقات کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5036۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کی بیماری غیر محسوس طریقے سے تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے، حسد اور بغض و عداوت، اور وہ نیکیوں کو زائل کرنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیماری بال مونتی ہے بلکہ وہ دین کو ختم کر دیتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5039۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا 2 فریقوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان برائی ڈالنے سے بچو کیونکہ وہ دین کو زائل کرنے والی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5041۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور بآواز بلند فرمایا اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو جبکہ ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ انہیں آر دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیوب کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرتا ہے تو وہ اسے رسوا کر دیتا ہے خواہ وہ اپنے گھر کے وسط میں ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5044۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی سب سے سنگین صورت مسلمان کی عزت کے بارے میں زبان درازی کرنا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5045۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے متعلق عیب جوئی کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5046۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5048۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زائد سواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا اس یعنی صفیہ کو اونٹ دے دو۔ انہوں نے کہا میں اس یہودن کو دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے ذی الحج، محرم اور صفر کے چند ایام تک ان سے صحبت ترک کر دی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5049۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ نے اسے فرمایا تم نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہرگز نہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے نفس کی تکذیب کی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5050۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5053۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس کے سردار اشت سے فرمایا تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، حلم اور وقار۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5054۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغزش کرنے والا ہی بردبار ہوتا ہے اور تجربہ کار ہی دانا ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5056۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سیرت، تحمل و وقار اور میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5059۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا طریق اور اچھی سیرت نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5060۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب آدمی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے کہ کہیں کوئی اور تو نہیں سن رہا تو وہ امانت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5061۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جس قدر نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا، نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ اور مسلم ہی کی روایت میں ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے اجتناب کرو، بے شک جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے اسے نکال لیا جاتا ہے تو وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5068۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی سے محروم شخص ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5069۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا کہ اتنے شرمیلے نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5070۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی لاتی ہے، ایک روایت میں ہے حیا تو سراپا خیر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5071۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام سے جو پایا ہے اس میں یہ مقولہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہیں کرتا تو پھر جو چاہے سو کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5072۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے جبکہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے مطلع ہو جائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5073۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5074۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5075۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے اس کا حصہ دیا گیا تو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے اس کا حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی سے اپنے حصے سے محروم کر دیا گیا تو وہ دنیا و آخرت میں اپنے حصے کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5076۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 5077، حضرت مزینہ قبیلے کے آدمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، انسان کو جو عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5078، اور شرح سنہ میں حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5079، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاق اور سخت دل انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5080، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا روز قیامت مومن کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ یقیناً بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5081، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5082، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5083، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، وہ ہر آسانی کرنے والے، نرمی کرنے والے، قریب رہنے والے، نرم خو پر حرام ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5084، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسا مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے افضل ہے جو ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5087، حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے جبکہ وہ اس غصے کو نکال سکتا ہے تو اللہ روز قیامت اسے ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اسے اپنی پسند کی حور اختیار کرنے کا اختیار دے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5088، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے اچھی طرح تخلیق فرمایا، بس میرے اخلاق بھی سنوار دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5099، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم میں سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی تم سے عمریں دراز ہوں اور وہ تم میں سے بہترین اخلاق کے حامل ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5100۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.